السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ ہمارا دین بہت پرانا ہے، لیکن اس کے اندر یہ کمال ہے کہ ہر دور کے اندر ہر قسم کے معاشرے پہ لاگو ہوتا ہے اور باکمال لاگو ہوتا ہے۔ جہاں ہمارا دین ہماری دینی رہنمائی بہترین انداز سے کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے خیالات، ہمارے توہمات اور ایسی شیطانی سوچیں جو بعض دفعہ وسوسے بن کے پیدا ہوتی ہیں، ان کا حل بھی ہمارا دین پیش کرتا ہے۔ پھر یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اگر ہم دین کا مطالعہ کریں تو وہ پرانے لمحات، ان حالات کے اندر وہ چیزیں جو مسلمانوں کے اندر نہیں تھی بلکہ جو اسلام دشمن لوگ تھے ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ شریف پڑھ کے اپنے آپ کو بڑے پکے مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہی غلط چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ حالانکہ اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کو پیش کیا تب آپ کے ماننے والے ان کے اندر ایسی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔
اگر کبھی کبھار کوئی ایک آدھ چیز پائی جاتی ہے تو وہ فوری طور پہ اپنی اصلاح کرتے تھے۔ لیکن ہمارے حالات کچھ عجیب قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ساری غلطیاں، کوتاہیاں، وسوسے، توہمات جو اس وقت دین دشمنوں کے اندر یا دین اسلام کو نہ سمجھنے والے لوگ ان کے اندر تھیں، تو آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر کسی کے ذہن کے اندر کوئی خلش ہو، کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو، تو ضرور بھی ضرور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ یا پھر ہمارے معاشرے کے اندر بسنے والے لوگ، کوئی ہمارا دوست، کوئی عزیز، کوئی ہمسایہ، وہ اگر ایسی کسی خرابی کا شکار ہے تو اس کی بھی رہنمائی کر دینی چاہیے تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے یہ ایک سلسلہ جو بظاہر ہمیں ایک لفظ کی شکل میں ملتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نحوست، اور نحوست کا معنی کیا ہے؟ بدشگونی، برا شگون لینا، کسی شخص سے، کسی جانور سے، کسی وقت سے، کسی دن سے، کسی مہینے سے۔ تو آج جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ وہم پایا جاتا تھا کہ سفر منحوس ہے، یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ حالانکہ اس کے اندر خرابی ان کی اپنی تھی کہ اس سے پہلے محرم حرمت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا اور اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری منع کر دیا، لوگ رکے ہوئے تھے۔ یہ مہینہ ختم ہوا تو حالات سارے خراب ہونا شروع ہو گئے، خود ہی اپنے ہاتھوں کارروائیاں ڈالنا شروع کر دیں۔ پھر یہ سارا کچھ اس مہینے کے اوپر ڈال دیا کہ مہینہ نحوست والا ہے، یہ آیا ہے تو حالات سارے خراب ہو گئے ہیں۔ بھئی حالات تو آپ نے خراب کیے ہیں، مہینے کا قصور کیا ہے؟ یہ مہینے تو سارے اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ کسی مہینے کو، کسی ہفتے کو، کسی دن کو، کسی وقت کو اللہ تعالیٰ نے منحوس نہیں بنایا، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں رکھی۔ خرابیاں کرنے والے اور خرابیوں پہ چلنے والے یہ تو انسان ہیں، اور پھر ان انسانوں کے اندر کوتاہیاں ہیں کہ ایک بالکل واضح پیغام بھی ہو تو اس کے مد مقابل یہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی غلطی بڑے بڑے نیک لوگوں حتیٰ کہ انبیاء کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی موقع یہ دیکھیے سورہ یاسین ہے، بڑے قیمتی موقع کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بستی کے اندر 3 پیغمبر لگاتار بھیجتے ہیں کہ پہلے ان کی طرف 2 رسول بھیجتے ہیں، پھر تیسرا بھیج کے ان کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ہمارے تو ایک ہی پیغمبر ہے نا، 1400 سال پہلے تشریف لائے، اب یہ ایک بستی ہے اور ایک بستی کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 پیغمبر، کس قدر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ لیکن کیا وہ لوگ قدردان ہوئے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 پیغمبر بھیجے، پھر تیسرے کے ساتھ مزید ان کو تقویت دی، انہوں نے آ کے واضح پیغام دیا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کہتے نہیں، ہم نہیں ماننے والے، تم تو اللہ کے پیغمبر نہیں ہو۔ کیوں؟ بس ایک ہی ہمارا پوائنٹ ہے کہ تم تو بشر ہو، تم انسان ہو، اور بالکل ہماری طرح کے پورے تمہارے اعضاء ہیں، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی چیز نازل نہیں کرتے، یعنی تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ عوام گاؤں والے کہتے ہیں تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ اب آگے سے وہ کیسے یقین دلائیں؟ آگے سے یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارا رب جانتا ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے، یقیناً ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ واضح پیغام پہنچانا ہے، آپ ہماری بات مانیں۔ لیکن اب سیدھی سی بات تو یہ تھی نا کہ جب وہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارا کام بات آپ تک پہنچانا ہے، تو فوری مان جاتے۔
3 پیغمبر ایک بستی کے اندر زور لگا رہے ہیں. اب سنیے ان کا رد عمل کیا ہے. اب مان رہے ہیں یا کوئی اور خطرناک کام کر رہے ہیں. قالوا انا تطیرنا بکم، جواب ان کا یہ ہے کہ ہم تو تمہیں منحوس پاتے ہیں، یعنی تمہارے اندر ہمیں کوئی خیر نظر نہیں آتی، حالانکہ وہ خیر کا منبع بن کے آئے، اللہ تعالیٰ بھیجنے والے ہیں. پیغمبر سے بڑھ کے اور خیر والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس پاتے ہیں. اور سنو اگلی بات، اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچ جائے گا. وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، جو ہمارے ساتھ برا شگون لے رہے ہو اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، یہ تمہاری اپنی کرتوتیں بدعمالیاں ہیں جن گناہوں کے اندر تم مبتلا ہو، حتیٰ کہ اب ہمیں تک تم کیا جواب دے رہے ہو، یہ بھی تمہاری سرکشی ہے. تو یہ تمہاری نحوست ہے، تمہارے اپنے ہی ساتھ ہے، تمہاری اپنی کوتاہیاں اس انداز کی ہیں. آئین ذکرتم، کیا ایسے حالات جب تمہیں نصیحت کی گئی تمہارے آگے سے یہ جوابات ہیں؟ بہت ظالم لوگ ہو. بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو، تم ایسی قوم ہو کہ جن کو کوئی سٹاپ نہیں لگتا، حد سے گزر جانے والے. اب یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بات سمجھائی کہ جب کوئی تمہیں خیر کی بات بتاتا ہے تو پھر اس کے مد مقابل کوئی ہیلا بہانہ کرتے ہو، اس کو سمجھتے ہو تم غلط ہو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. انبیاء تک کو ان لوگوں نے منحوس کہا، حالانکہ یہ خود منحوس تھے، وہ اپنی نحوستیں ان کی اپنے ہی ساتھ تھی، خود خرابیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے. یہ تو 3 پیغمبر ہیں، ان کے علاوہ ایک ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا. صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں اور بار بار سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں موسیٰ یہ جو تیرے ماننے والے ہیں اور آپ لوگ، ہم تو آپ کے ساتھ نحوست کرتے ہیں، ہم تمہیں سمجھ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے خیر و برکت اٹھ رہی ہے، اور جب کبھی کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہاں جی یہ تو بس اللہ کی طرف سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور جب کبھی کوئی ایسے حالات بنتے ہیں کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو بھائی یہاں ایک بہت بڑی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جب کبھی کوئی خرابی نظر آئے تو وہاں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک نیک آدمی ہے، نیک انسان ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں وہ اچھی بات سمجھاتا ہے، الٹا وہ منحوس بن جائے اور ہم بڑے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، اپنے آپ کو بالکل بہترین سمجھیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لہذا یہ برا شگون لینا، کسی کو منحوس سمجھنا، اپنے آپ کو بہت پاک صاف سمجھنا، یہ تو انتہائی بری بات ہے. لیکن یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ برا شگون، بد شگونی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا. اور پھر یہ دور جاہلیت کے اندر بھی یہ چیزیں موجود تھیں جو شاید آج بعض مسلمانوں کے اندر ہیں، کہ ماہ سفر بالخصوص یہ نحوست والا مہینہ ہے. ان کے تو وہ حالات تھے نا کہ اپنا وہ رکے رہے ماہ محرم کے اندر، تو چلو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خرابیاں کی، پھر وہ مہینے کے کھاتے میں ڈال دیا. لیکن اب تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی بہت زیادہ خرابیاں کرنے والے لوگ ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر بھی یہ توہمات پائے جاتے ہیں کہ ماہ سفر کے اندر شادی نہیں کرنی، رخصتی بھی نہیں کرنی، اس کے اندر سفر بھی نہیں کرنا. یہ آج مسلمانوں کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں. اگر کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہو تو بالکل اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی منگل کے دن کو مثلاً سمجھنا کہ یہ خیر و برکت سے خالی ہے، منگل والے دن کوئی ایسا کام نہیں کرنا، یا کسی وقت کے اندر اپنی جیب سے پیسہ نہیں نکالنا. صبح کا ٹائم ہے جناب آپ ایسے، یا صبح کے ٹائم ایک دکاندار بندہ ہے تو وہ یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے کہ نہیں جی صبح کے ٹائم میں ادھار نہیں دوں گا، کیونکہ صبح کے وقت ہی اگر ادھار شروع کر دیا تو شاید سارا دن ادھار ہی چلتا رہے گا.
تو ایسی کیا بات ہے، ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ توہم کے بارے میں بعض لوگ، اور اس وقت کے دور کے لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ شاید انہوں نے بہت کوئی کمپیوٹر کے ساتھ گنتی کی ہوئی تھی کہ پورا سال کے اندر 10,80,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یہ باقاعدہ سے شمار انہوں نے لکھا ہے، اور جن کے اندر اکیلے ماہ سفر کے اندر 9,20,000، یعنی کہ گویا کہ 80-90% یہ مصیبتیں جو ہیں نا یہ صرف ماہ محرم کے اندر، ماہ سفر کے اندر جو ہے نا ہمیں یہ پہنچتی ہیں۔ یہ تو بالکل سارا چونکہ وہم ہے اور یہ بدشگونی ہے، یہ طیرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ الطیرہ تو شرک، یہ برا شگون لینا اور اس طریقے سے کسی مہینے کو، کسی دن کو، حتیٰ کہ کسی شخص کو منحوس سمجھنا، یہ ویسے ہی شرک ہے، کیونکہ سارے پاوریں، ساری طاقتیں، سارے اختیارات، سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ تو اگر آپ نے یہ سمجھا کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کا مطلب اللہ پاک نے نہیں کیا، تو پھر اللہ پاک نے نہیں کیا تو اس کا مطلب طاقت تو پھر اس کی چل گئی کہ اللہ شاید کچھ اور چاہتے ہیں اور یہ کچھ اور چاہتے ہیں اور ان کی چلتی ہے، تو بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا گناہ تو کوئی ہے نہیں، لہذا یہ بدشگونی شرک بنتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ الطیرہ تو شرک، اور آپ فرماتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُ بِالتَّوَكُّلِ، اگر کسی کے ذہن میں کوئی خلش پیدا ہو، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے چل نکلو، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس وہم کو ختم کرنا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اس کو برباد کرنا ہے، تو یہ حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں کسی بھی وقت، کسی جانور کے والے سے، کسی وقت کے والے سے، کسی مہینے کی مناسبت سے کوئی ذہن میں خلش آتی ہے تو ڈٹ کے اپنا کام کرنا ہے، کہیں بھی رکنا نہیں ہے۔ یہ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ایسے دور جاہلیت کے اندر بدشگونی لیتے تھے، اور ہم نے اس بات کا ذکر کیا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے آگے سے یہ جواب دیا ذاک شیء یجد احدکم فی نفسہ، اگر دور جاہلیت میں آپ بدشگونی لیتے تھے، آج بھی ممکن ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی خلش پیدا ہو جائے، کوئی ایسی چیز جو تمہارے ذہن میں آئے، فلا یصدنکم، یہ چیز تمہیں کام سے روکے نہیں۔ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، اہم ترین کام ہے، کاروبار ہے، شادی ہے، رخصتی ہے، کچھ بھی ہے، اگر کوئی ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک ذہن میں خلش پیدا ہوگی، آپ کو رکنا نہیں چاہیے، کام کو کر گزرنا ہے، سیدھی سی رہنمائی ہے، سیدھی بات ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس کی روشنی میں مزید اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایسے وسوسے، ایسی باتیں، ایسی سوچیں، یہ کس حد تک ان کا یعنی اصلیت ہے اور ہم لوگوں کو کیسے محتاط رہنا چاہیے۔ تو یہ کچھ ایسی، ان کو کہہ لیں کہ جاہلی عقائد ہیں، ایسے نظریات جو باطل ہیں، جہالت کے ہیں، اور آپ سے سمجھے جو پہلے کا دور ہے، جاہلی دور، یہ اس دور کی چیزیں ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بھرپور طور پہ ہمیں منع فرماتے ہیں، اس کے بارے میں خبردار فرماتے ہیں۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے والے اس حدیث کو آپ نے ارشاد فرمایا لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یہ سفر کے مہینے میں کے بارے میں بھی لفظ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ فرماتے ہیں کہ لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، 4 چیزوں کی نشاندہی فرمائی، اور آپ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے، امید ہے کہ ہمارے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آئے تو فوری اس کو کنٹرول کرو اور اپنے کام کو کر گزرو، رکاوٹ مت ہو جائے۔ تو یہ چیزیں، ان کے اندر یہ 4 چیزیں ذکر ہوئی اس حدیث کے اندر۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری بذات خود
اس کے اندر یہ طاقت آ جائے اور جناب وہ جراثیم خود بخود ہی آگے شفٹ ہو جائیں اور دوسرے کو لگ جائیں. یہ آپ فرماتے کہ لا دوا. بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ ایسا وسوسہ جو انسان کے ذہن میں آئے کہ بیمار آدمی کے پاس جاؤں گا تو شاید میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے وہ پچھلے دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کرونا کے اندر کیا حالات تھے کہ لوگ اس طریقے سے بچ رہے تھے کہ کرونا والے مریض کو یا وہ میت ہے بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کو ہاتھ تک نہیں لگانا. بڑے خطرناک حالات تھے. ایسے ہی ہمارے خیر ہر دور کے اندر جب بھی کوئی بیماری والا انسان، کوئی بوڑھا انسان ہے، کوئی مریض ہے، کوئی خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو بہت سارے لوگ بہت سارے وسوسوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پاس جاؤں، پوچھنے جاؤں، اس کے جراثیم مجھے شاید دھکے سے چمٹ جائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے. ہاں اگر اللہ کو منظور ہوگا وہ بیماری ہمیں لگنی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا. جیسے ایک آپ نے فرمایا لا ادوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو ایک صحابی عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک خارش والا اونٹ دوسرے اونٹوں میں جاتا ہے تو ان سب کو خارش لگ جاتی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ پہلے کو خارش کس نے لگائی. ذہن تو یہ رکھنا چاہیے نا کہ بیماری اللہ کی طرف سے آئے گی. خارش پہلے کو کس نے لگائی؟ کہاں سے وہ متعدی بیماری اس کے اندر وہ شفٹ ہوئی، اس کی طرف منتقل ہوئی؟ تو بس لاجواب. تو ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. اور پھر ڈاکٹروں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ بیماری بذات خود جراثیم جو ہیں وہ بیماری والے وہ دوسرے کو نہیں لگتے. کب لگتے ہیں؟ جب اس کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، کمزور ہوتا ہے. تو اب ایک انسان کے پاس کوئی نزلے والا ہوتا بھی نہیں اور اس کو نزلہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیماری کا حملہ ہوا ہے اور اس کی قوت مدافعت کچھ کمزور ہے، نزلہ ہو گیا. کوئی اور وجہ، کوئی بیماری ایسی لگ جاتی ہے. تو لہٰذا انسان کی قوت مدافعت کے اندر کمی وہ بیماری کا باعث بن جاتی ہے. اور فی نفسی بیماری بذات خود وہ کوئی متعدی نہیں ہے، نہ اس کے اندر یہ پاور ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہی جناب ہمیں دوسرے سے لگ جائے. اس کے ساتھ ہی یہ طیرہ، یہ فال بد، اچھی اور بری فال پکڑنا، اور کبھی طوطے سے، کبھی دوسرے پرندوں سے، کبھی بلی سے، کبھی الو سے، کبھی کسی اور چیز سے، کبھی تیروں کے ذریعے، یعنی خود جو ہماری اختیار کی چیزیں ہیں انہی سے یہ سمجھنا کہ یہ کام کرنے والا یہ نہیں کرنے والا. ایسے ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، ایسے ہو جائے گا تو غلط ہے. پرندہ اڑا ہے دائیں طرف جائے گا تو ٹھیک ہے، بائیں طرف جائے گا تو غلط ہو گیا. تو کسی بھی پرندے سے، کسی بھی فال کے ذریعے سے، کسی بھی چیز سے، تیر سے یا کوئی اور طریقہ، کسی بھی ذریعے سے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا یہ غلط بات ہے. اللہ کے ہاں ہیں یہ سارے علم، اللہ جانتے ہیں کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی نہیں بہتر ہے. ہاں جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ اللہ سے مشورہ کریں، اللہ سے دعا کریں، استخارہ کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ وہ دعا کریں جو پیارے پیغمبر نے سکھلائی ہے، وہ کر کے آپ اپنے کام کا آغاز کریں. اور پھر اس دعا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ جی اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے نصیب میں کر دو اور مجھے توفیق دے دو، اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ مجھ سے وہ ٹال دیں اور اس کے بغیر ہی مجھے راضی کر دیں. تو یہ چیزیں تو ساری ہمارے پاس موجود ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا، استخارہ، مشورہ یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا والی چیزوں سے، لفافوں سے، طوطوں سے، جانوروں سے، بلیوں سے اور کسی چیز سے یہ اپنی فال لینا اور اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ حامہ والا تصور بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا ادوا ولا طیرہ ولا حامہ، یہ حامہ بھی ایک سسٹم تھا دور جاہلیت کے اندر، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ یہ جو الو ہے نا، بس الو آج کل بھی بڑا یہ جادو کرنے والے اور یہ دم کرنے والے اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ جو ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہیں، ان کا بھی وہ ٹارگٹ جو ہے نا الو کا بہت ہوتا ہے. اور الو کے بارے کچھ ہمارے لوگ بھی بسا اوقات وہ ایک یعنی کہ اس کے کھاتے میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ یہاں جہاں اجاڑا ہوتا ہے، جہاں ویرانہ ہوتا ہے، اس کا سبب الو ہوتا ہے. تو بڑا وہ ایک لطیفہ بھی کسی نے لکھا ہے کہ 2 جانور جا رہے تھے تو اس طریقے سے انہوں نے بات لمبی چلائی ہے. تو
وہ الو کے ہاں مہمان نوازی، اس کے بعد پھر وہ جانے لگے تو الو کہتا بھی نہیں جی یہ تو میری بیوی ہے، تو وہ فیصلہ لے کے گئے، آگے فیصلہ کرنے والے نے بھی وہی فیصلہ کیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ خیر ایک فرضی بات سمجھانے کے لیے تو پھر اس الو نے پکڑ کے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے کہ وہ نہیں ہے، اصل میں ہے یہ انصاف کی بات، عدل کی بات، جہاں معاشرہ سارا ہی برباد ہو جاتا ہے تو پھر کھاتے الو کے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کچھ ہمارے اچھے بھلے سمجھدار لوگ، وہ الو تو پھر الو ہے نا، لیکن ہم لوگ بھی الو بن کے رہ گئے کہ ہم نے وہ ایسے کام شروع کر دیے کہ بس جہاں کوئی خرابی آتی ہے نا جی یہ الو کا بسیرا ہے یا الو ایسے، یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانی بات کر رہا ہوں، آپ سلسلم کے دور سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے بھی یہ تصورات تھے، یہ توہمات تھے کہ الو گھر پر بولے تو گھر ویران ہو جائے گا یا کوئی مر جائے گا، اس کا مطلب پاور الو کے پاس ہے ساری، وہ آگے بول رہے ہیں، وہ ایک جانور ہے، اسے کیا پتا، وہ تو ایسا جانور ہے کہ رات کو اس کو نظر آتا، دن ٹائم نظر ہی نہیں آتا، یہ اس کی پاور ہے، جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے جتنا اختیار دیا ہے، دن ٹائم اس کو نظر ہی نہیں آتا مثلا۔ تو یہاں اس کے کھاتے میں بات ڈالی گئی ہے کہ اگر گھر پر آ کے بولتا ہے الو تو گھر ویران ہو جائے گا، گھر اجڑ جائے گا یا کوئی مر جائے گا۔ اور ایک دوسرا وہم یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ حامہ نکلتا ہے اور وہ قبر پر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اسکونی اسکونی، یہ جو قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں مجھے خون پلاؤ خون پلاؤ، یعنی میرے قتل کا بدلہ لو۔ اسی طریقے سے ایک اور تصور یہ الو کے اور حامہ کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح پرندہ بن کے اڑتی ہے، یہ حامہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے یہ وہم بالخصوص یہ الو کے ضمن میں اور حامہ کی وضاحت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ لا ادوا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفر، اور سفر جو یہ سفر کا مہینہ، عرض کیا کہ اس دور سے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں جو اس وقت تو تھیں، لیکن آپ اب بھی ذرا غور کریں تو تقریباً 100% نہ صحیح تو 50% یہ آپ کو چیزیں ملیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن سے نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے بالکل اپنے آپ کو بہترین پاک صاف لے کے چلنا ہے۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہمارے نظریات اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر اور پیارے پیغمبر کے فرمان کے اوپر مرتب ہونے چاہیے۔ اعمال تو ہم کرتے ہیں، اعمال تو انشاءاللہ وہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین لے کے چلیں، پوری رہنمائی لیں قرآن و حدیث سے، لیکن جو ذہن کی باتیں ہیں ان کو بھی ہم نے اپنے دین کے مطابق پرکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذہن میں جو بات آئے وہ ٹھیک ہے، جو کہیں سے سن لی وہ بھی ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا ماہ سفر، اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن موجود ہے کہ یہ بیماری متعدی ہونا اور پرندے سے برا فال یا اچھا فال پکڑنا، اور یہ حامہ کے بارے میں تصور، اور یہ ماہ سفر کا مہینہ جو ہے ماہ سفر، اس کے بارے میں بھی جو ذہن کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اور بھی رہنمائی موجود ہے کہ اگر آپ اپنا ذہن صاف رکھتے ہیں تو پھر یہ ذہن میں رکھیے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔